السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور عید کی تیاریوں میں بزی ہوں گے۔ تو میں آئی ہوں اپنی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناول ہے جنون تیرے عشق کا، اور آج نیو ایپیسوڈ آپ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ آئی تھنک 22 ہے، 22ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک دعا کریں گے کہ جہاں رہیں آپ سب، جہاں رہیں ہنستے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان کے مہینے میں اللہ پاک ہم سب پر ایسی بحال لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، اور جن جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، اللہ پاک ان سب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو کے اینڈ پہ آمین ضرور کہہ دیجیے گا، دعا کے اینڈ پہ جنون تیرے عشق کا کس باعث تحریر ایپیسوڈ کی جان سے حیا آئی ہیں تو نے میرے کمرے میں بھیجے۔ شاویز نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بے حد مصروف انداز میں کہا۔ شاویز کے سوال پر شانزے کے ہاتھ میں نوٹ پیڈ لرزاں تھا۔ جی سر، شانزے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ حیا آ گئی ہے؟ شاویز نے اس بار نظریں اٹھائی، اپنے سامنے کھڑی شانزے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، مس حیا بالکل بھی نہیں آئی۔ میرا مطلب ہے ابھی نہیں آئی۔ جی سر، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ نہیں آئی۔ شانزے نے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شاویز نے شانزے کو گھور کر دیکھا۔ مجھے اتنا جواب دیا کریں جتنا میں نے پوچھا ہو، وہ نہیں آئی، اتنا جملہ کافی تھا۔ شاویز نے سرد نظروں سے شانزے کے بکھلائے انداز کو دیکھا۔ سوری سر، شانزے نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ حیا پچھلے آدھے گھنٹے سے آ چکی تھی اور ہم رانا کے روم میں تھی، تب سے شانزے کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ شاویز کے پوچھنے پر وہ بکھلا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر شاویز کو ذرا بھی بھنک پڑی کہ وہ ارحم کے روم میں ہے تو وہ یقیناً آج اس کی جان سب سے پہلے لے گا۔ اب آپ جائیں، مسٹر گلانی کے ساتھ میٹنگ سے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے انفارم کر دیجیے گا، شاویز نے سرد انداز میں حکم دیا۔ جی سر، شان سے کہتے ہوئے آفس روم سے باہر نکل آئی۔ کسی دن سر شاویز کا غصہ میری جان لے لے گا۔ مس حیا ابھی تک سر ارحم کے روم میں ہے۔ اگر سر شاویز کو پتہ چل گیا تو وہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ سمجھ نہیں آتا سر شاویز کو کیا ہو گیا ہے۔ مس حیا کو لے کر اتنے پوزیسو اور اگریسو کیوں ہوتے جاتے ہیں؟ کیا سر شاویز مس حیا سے محبت کرنے لگے ہیں؟ شانزے اپنی ہی سوچوں میں گم اپنی ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ حیا جب اپنے کیبن کی طرف آئی تو شانزے نے اسے شاویز کا پیغام دیا جو اسے اپنے روم میں بلا رہا تھا۔ شاویز نے انٹرکام پر دوبارہ سے حیا کی آمد کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر شانزے کو بتانا پڑا کہ وہ آفس آ چکی ہیں لیکن ارحم رانا کے روم میں ہے۔ یہ بات چھپا گئی تھی۔ حیا کچھ پل وہیں بیٹھی سوچتی رہی۔ رات جو کچھ شاویز نے اس کے ساتھ لفٹ میں کیا تھا وہ سوچ کر ہی اس کا رنگ سرخ پڑ جاتا تھا۔ شاویز کی بے باک حرکت کا سوچ کر شاویز کے سامنے جانے سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ حیا دھڑکتے دل کے ساتھ شاویز کے روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ نوک کر کے گہری سانس لیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن آج اس نے اندر داخل ہوتے دروازہ بند نہیں کیا تھا، کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاویز کھلے دروازے کو دیکھتا اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا گیا۔ وہ اس کے معصوم سے حواستی اقدام پر کافی محظوظ ہوا تھا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ حیا نے گلابی چہرے کے ساتھ نظریں چرائے پوچھا۔ مقابل کی بے باک نگاہوں میں دیکھنا حیا کے لیے بہت مشکل تھا۔ شاویز نے بھرپور اور استحقاق بھری نظر حیا پہ ڈالی تھی، مگر حیا کی ڈریسنگ دیکھ کر اپنے جھپڑے بھینچے تھے۔ اس ٹائم ٹائٹ لائٹ بلو جینس کے ساتھ بلیک ہاف سلیوز ٹی شرٹ میں ملبوس تھی جو جینس کے اندر دیے ہوئے تھے، بلیک بیلٹ لگائے۔
اپنے کمر تک آتے سنہری بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ ڈریسنگ کیسے کی جاتی ہے اسے ذرا تمیز نہیں۔ شاویز نے حیا کو کاٹدار نظروں سے گھورا۔ کیا یہ یونیورسٹی ایسے ہی گئی تھی؟ شاویز مزید بے چین ہوا۔ شاویز کو مسلسل خود کی طرف تکتا پا کر حیا کا رنگ سرخ پڑا تھا اور اس کے بدن پر گہری نظر جمائے ہوا تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام نہیں تو میں جاؤں؟ حیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسائنمنٹ جمع کروا دی تھی؟ شاویز نے اپنی گھنی مونچھوں پر بیٹ پر ہاتھ پھیرتے خود کی کیفیت پر قابو پایا تھا، ورنہ حیا کو اس طرح کی ڈریسنگ میں دیکھ کر اس کا دماغ اچھا خاصا گرم ہوا تھا۔ ہاں میں جمع کروا چکی ہوں، تھینکس۔ وہ اسائنمنٹ آپ نے بنائی تھی کیا؟ حیا نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ شاویز نے وہ اسائنمنٹ بنائی ہے۔ وہ مر کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کیوں اس کے لیے اتنی محنت کرے گا، اس کے لیے رات بھر جاگے گا، اس لیے وہ متجسس ہو کر سوال کر بیٹھے۔ شاویز نے اس کے سوال پر کچھ پل خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیوں بنانے لگا تمہارے لیے اسائنمنٹ؟ شاویز نے سنجیدگی سے آبرو اچکائے سوال کیا۔ حیا اپنے ہی سوال پر گڑبڑائی تھی۔ واقعی میں وہ کیوں بنانے لگا اس کے لیے اسائنمنٹ؟ حیا نے اپنے ہی سوال پر خود کو کوسا تھا۔ کس سے بنوائی؟ حیا پھر بے اختیاری میں سوال کر بیٹھی تھی۔ کسی کو پیسے دے کر بنوائی ہے۔ آج کل ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے۔ آگے بھی بنوانی ہو تو مجھے بتانا، میں بنوا دوں گا۔ تمہیں کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسائنمنٹ اس نے رات بھر جھانک کر خود بنائی تھی۔ وہ یہ بات حیا سے چھپا گیا تھا۔ وہ رات کئی دفعہ اپنی کیفیت پر جھنجھلا گیا، کئی دفعہ اپنی کیفیت پر بھی جھنجھلا گیا تھا۔ اس نے رات بھر وہ اسائنمنٹ اس لیے بنائی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ یہ اسائنمنٹ علی کے ساتھ مل کر بنائے، اور حیا کو لے کر بہت پوزیسو ہوتا جا رہا تھا، مگر ابھی بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ حیا کے لیے اس کے جذبات دیوانگی اختیار کر رہے ہیں۔ وہ حیا کے عشق میں سر سے پاؤں تک گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کی مردانہ آنا بھی اسے حیا کے آگے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ دل یہ بات مانتا مگر وہ دماغ کو یہ تعویلیں دینے لگتا کہ اس کے نکاح میں ہے، اس لیے اسے لے کر وہ پوزیسو ہو جاتا ہے، ورنہ حالہ جہانگیر کو بے حد پسند کرنے کے باوجود اس کے لیے کبھی پوزیسو نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے چاہے ڈریسنگ کرے، کسی سے بھی ملے، شاویز کو کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ شاویز نے ایک نظر حیا کو دیکھا اور دوسری نظر کھلے دروازے پر ڈالی تھی۔ شاویز چیئر سے اٹھتا دروازے کی جانب بڑھا۔ شاویز کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر حیا کافی گھبرا گئی تھی۔ سر میں نے آپ کو کل ڈیزائن دے دیے تھے، آج جو بھی آپ کام دیں گے میں آپ کو کر دوں گی۔ شاویز کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر حیا نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ شاویز مسکراہٹ دبائے اس کے قریب ہوا۔ اس نے تو ویسے ہی دروازہ بند کیا تھا، مگر حیا نے جس طرح گھبراتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم لیے تو شاویز کے قدم بے اختیار حیا کی جانب بڑھے پڑے۔ اب وہ مکمل تفصیلی نگاہوں سے حیا کی حسین چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ حیا آنکھیں پھاڑے شاویز کو دیکھ رہی تھی جو اس پر جھکا اپنی پرحدت سانسیں بکھیر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ بے اختیار ہو کر حیا کے ہونٹوں پر اپنے پرحدت تفش زدہ لفظ رکھتا۔ حیا اس کے اور اپنے لبوں کے درمیان ایک پیپر لے آئی
جو اس نے رول کیا ہوا تھا۔ مجھے کس کرنے سے پہلے آپ یہ کانٹریکٹ پیپرز پڑھ لیں، حیا نے جلدی سے سرسراتے لبوں سے کہا۔ شاویز نے حیرانگی سے اس کی بات سنتے اس سے وہ پیپرز لیے تھے۔ اب یہی چاہتے ہیں نا میں وائبہ خاتون؟ شاویز کی عزت نظر پر حیا نے اپنا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ دادی جان سے بات کروں تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حیا نے بہت مشکل سے وائبہ خاتون کو دادی جان کہا تھا۔ حیا کی بات پر شاویز نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھیں میں ان سے بات کر لیتی ہوں اور مجھے یقین ہے میری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ وہ ہمارے ڈائیورس کو مان جائیں گی، لیکن جب تک ہمارا ڈائیورس نہیں ہو جاتا آپ کو میری چند شرائط مان کر ان کانٹریکٹس پیپرز پر سائن کرنے ہوں گے۔ ڈائیورس والی بات پر شاویز کے سر سپاٹ نقوش تن کر بے حد سنجیدگی اختیار کر گئے تھے، ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ شاویز نے لب بھیجتے وہ کانٹریکٹ پیپر پڑھا جس پر لکھا تھا جب تک ان کی ڈائیورس نہیں ہو جاتی وہ اس کے قریب نہیں آئے گا، اس کے ساتھ لفٹ میں نہیں جائے گا، نہ ہی اسے لفٹ میں اپنے ساتھ جانے کے لیے فورس کرے گا، نہ ہی اسے کس کرے گا، اس پر اپنا حق نہیں جتائے گا، نہ ہی اسے بے باک نظروں سے گھورے گا، اور نہ ہی اس پر کسی بھی قسم کی اپنی مرضی چلائے گا۔ جیسے ہی وائبہ خاتون ڈائیورس کے لیے مانیں گی وہ اسے لیگل پیپرز کے تھرو اسی لمحے ڈائیورس دے گا، وہ بھی بنا کوئی تاخیر کیے۔ حیا کی شرائط پڑھ کر شاویز کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ امڈ آئی تھی، مگر لاسٹ لائن پڑھ کر شاویز کی مسکراہٹ سمٹ کر اس کے چہرے پر سرخی کے ساتھ اشتعال بھی پھیلا گئی۔ اگر آپ میری شرائط مان کر ان پیپرز پر سائن کر دیتے ہیں تو میں وائبہ خاتون، میرا مطلب ہے دادی جان سے آپ کے اور حالہ آپی کی شادی کی بات بھی کروں گی۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات رد نہیں کریں گی۔ حیا نے اپنی تئیں اسے رشوت دی تھی۔ شاویز نے حیا کی بات پر اپنے ہونٹ سکیڑ کر اوہ کی صورت میں حیا کو دیکھا تھا۔ اچھا میں ان پیپرز پر سائن کرنے کے باوجود کبھی ان شرائط سے مکر جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ شاویز نے آبرو اچکائے سوال کیا۔ یہ لیگل پیپرز ہیں، آپ کو ہر صورت میری شرائط ماننی ہوں گی، بصورت دیگر آپ کو عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حیا نے لب پھیلائے دھمکی دی۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے ان پیپرز پر سائن کیے اور حیا کی طرف بڑھتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر خود کے قریب کیا تھا، اس کے بالوں کو گدی سے اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک کر انہیں اپنی شدت کا نشانہ بنایا تھا۔ حیا شاویز کے حصار میں پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ آج اس کا لمس نرم ہرگز نہ تھا، آج اس لمس میں شدید غصے کی آمیزش شامل تھی۔ شاویز شاہ اپنا غصہ اس کے نرم و نازک ہونٹوں پر اتار رہا تھا۔ حیا کے نازک ہونٹ یہ لمس برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ شاویز حیا سے کچھ پلوں میں ہی دور ہو گیا تھا، شاید شدید غصے میں بھی اسے اس کے نازک ہونٹوں کا خیال تھا۔ شاویز حیا سے جدا ہوا تو اس کے بے یقین چہرے پر نظر ڈالتے آنکھ بند کرتا مسکرا گیا تھا۔ میں ان پیپرز پر سائن بھی کر چکا ہوں اور تمہاری ہر شرائط سے مکر بھی چکا ہوں، اب کیا کرو گی مائی بیوٹی؟ شاویز نے استہزائیہ لہجے میں بھویں اچکائے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا۔ حیا جلدی سے ان پیپرز کی طرف بڑھی جسے شاویز بیچ میں ہی اچک چکا تھا۔ یہ پیپرز میرے پاس ہی رہیں گے، میں نے سائن صرف اس لیے کیے ہیں تاکہ تمہیں بتا سکوں تم صرف عمر سے ہی چھوٹی نہیں، ذہنی طور پر بھی ایک چھوٹی سی بچی ہو، اور آج مجھے سچ میں تم سے نکاح پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔
شاویز نے شعلہ بار نگاہوں سے حیا کو گھورتے ہوئے تنزن کہا۔ حیا جس طرح یہ پیپرز بنا کر لائی تھی اور اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ شاویز کو آگ لگا چکا تھا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے تلخ ہو گیا۔ وہ اس کی ذات کو رد کرتے ہوئے اس کی نفی کر رہی تھی۔ یہ شاویز شاہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ تلخ ہوتے حیا کے لیے اپنے جذبات سے بھی نظریں چرا گیا تھا، بلکہ وہ خود سے بھی نظریں چراتے ہوئے اپنے جذبات چھپائے بیٹھا تھا۔ اسی بات کی تو تکلیف تھی کہ اس کی ڈائیورس والی بات پر اسے خوش ہونا چاہتے، مگر دل اور کانوں کو یہ بات بالکل بھلی نہیں لگی تھی۔ دل مقابل سے دستبرداری کے خوف سے ہی لرزنے لگا تھا۔ طلاق تو میں آپ سے لے کر آؤں گی۔ آپ سے طلاق لینے کے لیے مجھے ان پیپرز کی ضرورت نہیں۔ حیا اپنے ہونٹوں پر شاویز شاہ کا لمس رگڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شاویز شاہ دیوار پر مکہ مارتا ہوا اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا، جو حیا کو اس کے ہونٹ رگڑتا دیکھ کر بہت بڑھ گیا تھا۔ حیدر نے آفس پہنچنے پر سیڑھیوں کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ برہان خان کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ سیڑھیوں سے کیوں جا رہی ہو جب لفٹ موجود ہے؟ برہان اسے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ حیدر برہان کو ایک نظر دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اسے لفٹ میں جانے سے ڈر لگتا ہے، اس بات کو لے کر وہ ہمیشہ دوسروں کے مذاق کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ مجھے کلاسٹروفوبیا ہے، حیدر نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ تو برہان کو اس کی فوبیا کا سن کر حیرانگی نہیں ہوئی تھی جتنی حیدر کے چہرے پر چھائی شرمندگی کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ تمہیں بھی کلاسٹروفوبیا ہے؟ اور ہمیشہ سے مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلا ہی اس دنیا میں ہوں جسے لفٹ سے ڈر لگتا ہے۔ برہان کی بات پر حیدر کے چہرے پر تحیر پھیلا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا 6 فٹ باڈی بلڈر جو ظاہری طور پر چٹانوں سا مضبوط لگتا تھا، وہ کسی لفٹ سے بھی ڈر سکتا ہے؟ یہ کافی اچنبھے والی بات تھی۔ حیدر بے یقین ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا؟ مجھے پانی کی گہرائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ برہان خان نے اسے اپنے ڈر گنوائے۔ ریئلی؟ ان چیزوں سے تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ مجھے اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے، حیدر نے بچوں سی معصومیت سے بتایا تو برہان خان کے حناوی لب مسکرا اٹھے۔ چلیں پھر، برہان نے کہا تو حیدر مسکراتی ہوئی اس کے ہمراہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ حیدر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے اپنے بچپن کے واقعات بتا رہی تھی کہ وہ بچپن میں کتنا ڈرتی تھی۔ حیدر کے چہرے پر اب شرمندگی کا تاثر نہیں تھا۔ اب وہ اپنے بچپن کے واقعات بتاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ برہان اس کی باتوں پر گہرا مسکرا گیا تھا۔ برہان نے حیدر کی شرمندگی دور کرنے کے لیے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ لفٹ سے ڈرتا ہے۔ وہ تو صرف ایک ہی چیز سے ڈرتا تھا، وہ تھا حیدر کو کھونے کا ڈر۔ برہان خان زادہ جو آج تک کسی سچویشن، کسی لمحے، کسی چیز سے نہ ڈرا تھا، آج حیدر کو کھونے سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ تب بھی نہیں ڈرا تھا جب اس کے بچپن میں اس کی ماں کینسر سے جنگ لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی تھی۔ وہ تب بھی نہیں ڈرا تھا
جب اس کا باپ ایکسیڈنٹ کے بعد اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا اور اپنی جان اس کے ہاتھوں میں دی تھی، وہ تب بھی نہیں ڈرا تھا۔ جب اس کی محبت اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود اسی کے دوست کے ساتھ عہد و پیمان نبھا رہی تھی، وہ تب بھی نہیں ڈرا تھا۔ جب اس کی جان سے عزیز بھائی نے اس کی ریاستوں پر شک کرتے اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار اسے قرار دے دیا تھا۔ ہاں، برہان خان زادہ جو ہر سچویشن میں ایک پہاڑ کی طرح جمع رہا، اسے کوئی چیز متاثر نہ کر سکی، آج ایک لڑکی کی آنکھ میں چھائی نمی متاثر کرنے لگی تھی۔ برہان خان زادہ اپنی زندگی کو کھونے سے ڈرنے لگا تھا۔ حیزل، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، پلیز میرا وہ کام کر دو۔ ماریہ جاسم کی پرسنل اسسٹنٹ حیزل کے پاس آ کر التجائیہ لہجے میں بولی۔ ہاں بولو، میں کر دوں گی، حیزل نے ماریہ کا پریشان چہرہ دیکھ کر کہا۔ حیزل، میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے جلد از جلد اس کے پاس پہنچنا ہے۔ میں سر کو انفارم کر دیتی لیکن وہ اس وقت بہت اہم میٹنگ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ میٹنگ کے دوران انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، پلیز تم انہیں انفارم کر دینا۔ ویسے میں نے انہیں میسیج کے ذریعے انفارم کر دیا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کب میرا میسیج سین کریں۔ آدھے گھنٹے بعد انہیں سردار گروپ آف انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ کے بارے میں انفارم کرنا ہے، وہ یاد سے انہیں یاد کروا دینا۔ ماریہ نے اسے آج کے تمام شیڈیول کے بارے میں آگاہ کیا۔ لیکن ماریہ، میں کیسے میں وہ اس جلاد کے سامنے جانے کا سن کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ پلیز حیزل، انکار مت کرنا، اس وقت آفس میں تم ہی فری ہو، اس لیے میں نے تم سے کہا ہے۔ میرا جانا ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتی، پلیز۔ ماریہ کا لہجہ نم ہوا تھا۔ حیزل نے گہری سانس بھرتے ہوئے حامی بھری تھی۔ ماریہ اس سے آج کے تمام شیڈیول کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کرتے ہوئے چلی گئی، جس میں سب سے امپورٹنٹ آدھے گھنٹے بعد سردار گروپ آف انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ سر فہرست تھی، جس کے بارے میں اسے جازم کو آگاہ کرنا تھا۔ حیدر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد دروازہ ناک کر کے جازم شاہ کے آفس میں داخل ہوئے۔ جازم جو ابھی میٹنگ میں مصروف تھا، دروازہ ناک ہونے پر جازم کے چہرے پر غصے کے آثار لہرائے تھے۔ اس نے سختی سے ماریہ کو ہدایت کی تھی کہ میٹنگ کے دوران اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ حیدر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر جازم کے چہرے پر شدید ناگواری کے ساتھ ماتھے پر بلوں کا جال بھی گہرا ہوا تھا۔ اس ناگواری اور غصے میں اضافہ اس کی معمول سے زیادہ تیاری کو دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ بلیک ٹائٹس کے ساتھ بلیک کلر کے شارٹ فراک میں ملبوس تھی، جس کے باریک سلیو سے حیدر کے بازو چکمک کرتے اس کی حسن کی رعنائیوں میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ آج دوپٹہ شانوں کی بجائے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ کھلے بالوں اور لائٹ سے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے افراد کی نظر حیدر پر پڑی تو جازم شاہ کا رنگ پل میں سرخی مائل ہوا۔ اسمارٹ سنجیدہ نگوش مزید تن گئے تھے۔ جی فرمائیے، کیا کام ہے آپ کو؟ جازم نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم بناتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنے آپ کو طنز کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ کل کی طرح یہاں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا
کہ کل کی طرح ہیزل سب کی نظروں میں آئے۔ آئی ایم سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی میٹنگ چل رہی ہے۔ ہیزل نظریں جھکائیں، انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، جازم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہیزل اسمات میں سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ ہیزل اپنے کیبن کی طرف آئی تو چہرے پر واضح پریشانی کے آثار موجود تھے۔ ماریا نے اسے بتایا تھا کہ جازم کی سختی سے ہدایت تھی کہ میٹنگ کے دوران اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پتہ نہیں اب اس بات کو بنیاد بنا کر وہ جلاد اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کل بھی اس نے اس کے پیپرز پر چائے گرا دی تھی، یقیناً اب اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ ہیزل لب کاٹتے ہوئے اضطرابی کیفیت میں تھی۔ برہان نے اپنی نظروں کے حصار میں مسلسل ہیزل کو رکھا ہوا تھا، جو آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، جس کے باعث اس کی آنکھیں ہیزل سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ لیکن اسے جازم کے آفس کی طرف جاتا دیکھ کر دل بہت بے چین ہو گیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ برہان خان زادہ کا دل چاہ رہا تھا وہ صرف اس کی نظروں کے سامنے رہے، کوئی اس کی طرف نگاہ بھی کرے۔ یہ آج برہان خان زادہ کی پوزیسو نیچر کو گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ ہیزل کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اپنے کیبن میں آئے ہوئے جب جازم شاہ نے اسے انٹر کام کے ذریعے اپنے آفس بلوایا۔ ہیزل نے دھڑکتے دل کے ساتھ جازم شاہ کے آفس کا رخ کیا تھا۔ ہیزل کو دوبارہ جازم شاہ کے آفس کی طرف جاتا دیکھ کر برہان خان زادہ کی سرخ آنکھوں نے دیر تلک ہیزل کا پیچھا کیا تھا۔ ہیزل گہرے سانس لیتی جازم کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ جازم شاہ اپنی چیئر پر بیٹھا اپنے سامنے بڑے ٹیبل پر بڑے گلوبل میپ کو گھما رہا تھا۔ ہیزل کے اندر داخل ہونے پر ہاتھ کچھ پل کے لیے اس میپ پر رکے تھے اور ہاتھ کا دباؤ بھی میپ پر بڑھا تھا، جیسے وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کے دباؤ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ چیئر پر سیدھے ہو کر ٹیک لگائے جازم نے سرد تاثرات سے ہیزل کو گھور کر دیکھا۔ اس کی ضرورت سے زیادہ تیاری ٹھٹکی تھی۔ یکدم ملک احسان کی غلیظ نظریں یاد آئی تھیں، جنہوں نے کل ہیزل کو کافی باریک بینی سے گھورا تھا۔ جیسے نے اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی، یکدم دل کیا تھا ملک احسان کی آنکھیں نکال لے۔ کیا ایمرجنسی تھی جو بھاگی بھاگی تم میرے روم میں چلے آئی؟ جازم نے بھویں اچکائے سرد آواز میں ہیزل سے پوچھا۔ سر مس ماریا نے مجھ سے کہا تھا میں آپ کو آپ کی نیکسٹ میٹنگ کے متعلق بتا دوں۔ ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے تم منہ اٹھا کر میرے روم میں چلی آئی، یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کہ میری میٹنگ ختم ہوئی ہے کہ نہیں۔ مس ماریا پچھلے 1 مہینے سے میری اسسٹنٹ کے بطور اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہی ہے۔ ایک دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے مسئلہ ہوا ہو، اس سے کوئی شکایت ہوئی ہو، تم کچھ وقت بھی یہ ذمہ داری نہ نبھا سکی۔ میری میٹنگ کے دوران بڑے دھڑلے سے اندر چلی آئی۔ جازم اس کی بات کاٹتے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مارتا چلایا تھا۔ ہیزل جو اپنے اندر ہمت مجتمع کرتی بظاہر کانفیڈنس سے کھڑی تھی، جازم شاہ کے چلانے پر تمام کانفیڈنس ہوا ہوا تھا۔ سر مجھے واقعی میں نہیں پتہ تھا
کہ آپ کی میٹنگ چل رہی ہے، ورنہ میں کبھی نہ آتی۔ وہ ٹوٹے لفظوں کے درمیان بولی۔ وہ کسی کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جاظم شاہ کے غصے سے تو ہمیشہ اس کی جان جاتی تھی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں اندازہ تھا، بالکل اندازہ تھا کہ اندر میری میٹنگ چل رہی ہے۔ تم جان بوجھ کر آئی تھی تاکہ تم اپنے حسن کے جلوے بکھیر سکو۔ اس لیے تو تم آج معمول سے کہیں زیادہ تیار ہو کر آئی ہو۔ جاظم نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ پتہ نہیں اسے ہیزل کا میٹنگ کے دوران اندر آنا برا لگا تھا یا اس کا اتنا تیار ہو کر آنا۔ جو بھی تھا، جاظم شاہ کو آج بہت کچھ ڈسٹرب کر گیا تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے بارے میں یہ سب کچھ کہنے کی؟ ہیزل کا رنگ شدت گریہ سے سرخ پڑا تھا، سانس یکدم پھولی تھی اور آواز قدرے اونچی ہوئی تھی۔ آواز نیچی، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم صنف نازک ہو۔ جاظم کا رایا۔ میں ڈمب ہو سکتی ہوں، میں لیک آف کانفیڈنس ہو سکتی ہوں، میں ڈرپوک ہو سکتی ہوں، مگر اپنے کردار پر ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی اور نہ کروں گی۔ ہیزل جاظم کی آنکھوں میں دیکھتے پھنکاری تھی۔ جن کے کردار اور شخصیت میں بناوٹی پرتیں چڑھی ہوں، وہی تمہاری طرح تلملا اٹھتے ہیں۔ جیسے میرے سچ کہنے پر تم مچھلی بے آب کی طرح تڑپ اٹھی ہو۔ جاظم انتہائی صفاقی سے بولتا۔ ہیزل کی آنکھیں نمکین پانی سے لبریز کر گیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ غصے کے تیز ہو سکتے ہیں، بے رحم ہو سکتے ہیں، کسی کی بھی دل آزاری کر سکتے ہیں، لیکن آپ اتنی گھٹیا سوچ رکھ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ ہیزل کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چھنک تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا انسان بے حد شفاق ثابت ہوا تھا اس کے لیے۔ آواز نیچی رکھو اور الفاظ کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کر میرے سامنے کرو، ورنہ میں انتہائی شفاق بھی ہوں، یہ بھی تمہیں ابھی معلوم نہیں ہوگا۔ جاظم ایک ہی جست میں چیئر سے اٹھتا اسے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ نیلے سمندر سے بھی گہری آنکھوں کی سطح پر ابری نمی کو دیکھ کر دل بہت بے چین ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت سی ناچی تھی۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم معاف کر رہا ہوں، آئندہ تم کبھی میرے آفس میں میری کسی بھی کلائنٹ کے سامنے نہیں آؤ گی، چاہے جتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو، سمجھے تم؟ جاظم ہیزل سے دور ہوتے اس کے بے داغ حسن سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ لہجہ کافی سرد مگر آواز بہت مدھم تھی۔ کل تک جو اسے اپنے کلائنٹس کے لیے چائے بنوا کر اسے اس کی اوقات بتانا چلتا، آج اس کا کسی کے سامنے جانا بھی گوارا نہیں تھا۔ ہیزل نم آنکھوں سے جاظم کو کچھ پل دیکھتی رہی، پھر ذرا سے دروازے کی طرف بڑھتی آفس روم سے نکل گئی تھی۔ ہیزل کے جانے کے بعد جاظم نے اپنی فیلنگ سے نظریں چراتے ہوئے ٹیبل پر پڑا گلوبل میپ اٹھا کر دیوار پر زور سے دے مارا تھا۔ ہیزل اور حیا کا آج باہر ڈنر کا پروگرام تھا۔ ڈنر سے پہلے ان کا شاپنگ کا ارادہ بھی تھا۔ آج کا ڈنر ہیزل کی طرف سے تھا۔ حیا کے تیار کیے ہوئے ڈیزائن ان کی کمپنی کے برانڈ کے نیو کلیکشن کا حصہ بن رہے تھے۔ حیا اس کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ ہیزل اسی خوشی میں حیا کو ٹریٹ دے رہی تھی، اس لیے وہ حیا کے پرزور اصرار پر آج آفس تیار ہو کر آئی تھی۔ آفس ہاف ٹائمنگ پر وہ شاپنگ مال جانے کے لیے بھی آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچی تھی کہ اس کی گاڑی یکدم خراب ہو گئی۔ ہیزل نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کافی کوشش کی، مگر گاڑی نے چلنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہیزل جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔
حیدر نے گاڑی سے نکلتے ہوئے حیا کو کال کی، مگر مسلسل کالز کرنے کے باوجود نو رسپانس تھا۔ یہ لڑکی کسی کی بھی کال اٹینڈ کر لے یہ ناممکن ہے۔ انے کو بھی اس کی ساری عادتوں سے یہی عادت سب سے بری لگتی ہے۔ ہیزل نے بڑبڑاتے ہوئے حیا کو پھر سے کال ملائی تھی، مگر مسلسل بیلز کے باوجود حیا نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ہیزل نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے لیے کیب بک کروائی۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی کیب کا انتظار کر رہی تھی کہ برہان خان کی گاڑی ہیزل کے پاس آ کر رکے۔ برہان خان گاڑی سے اترتے ہوئے ہیزل کے قریب گیا۔ کیا ہوا ہیزل، اینی تھنگ آل رائٹ؟ برہان خان نے تفکر امیز لہجے میں پوچھا تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میں کیب کا انتظار کر رہی ہوں، ہیزل نے متانت سے جواب دیا۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ برہان خان زادہ نے ہیزل کو ڈراپ کرنے کی آفر کی۔ نہیں برہان، میں چلی جاؤں گی، 5 منٹ تک کیب آ جائے گی، ہیزل نے انکار کیا۔ ہیزل کیسی باتیں کر رہی ہو تم، میرے ہوتے ہوئے تم کیب میں کیوں جاؤ گی؟ چلو گاڑی میں بیٹھو، موسم خراب ہو رہا ہے، برہان نے ابرالود آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھا۔ جہاں گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم کو دیکھ کر ہیزل نے شاپنگ اور ڈنر کا ارادہ کینسل کر دیا تھا۔ ہیزل کچھ پل سوچنے کے بعد برہان خان کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی برہان خان شاہ ولا دیکھے۔ اگر وہ شاہ ولا دیکھ لیتا تو اسے یقیناً یہ سمجھنے میں دیر نہ لگتی وہ کافی اثر و رسوخ خاندان سے ہے۔ جازم شاہ اس کے تایا کا بیٹا ہے۔ وہ کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی تھی۔ جازم کے رویے کی وجہ سے وہ آفس میں سب کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اگر سب کو پتہ چلتا جازم اس کے تایا کا بیٹا ہے تو وہ خواہ مخواہ مزید آفس کے لوگوں کا ہاٹ ٹاپک بنتی۔ تم گاڑی کی فکر نہ کرنا، میں ٹھیک کروا کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا، برہان نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے ہیزل سے مخاطب ہوتے گہری نظر ہیزل پر ڈالی، جو خاموشی سے گاڑی کی ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ وہ آج بھی جازم کے روم سے آنے کے بعد خاموش تھی۔ برہان کے بارہا پوچھنے کے بعد اس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، بارہا پوچھنے کے باوجود بھی اس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہیزل کا گریز اور لا تلقی بھرا رویہ برہان خان زادہ کو کافی تکلیف سے دوچار کر جاتا تھا۔ اسے اپنا سب کچھ مان چکا تھا، لیکن وہ شاید اسے ابھی تک اپنا دوست تک نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اسی گریز کی وجہ سے اب تک اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر نہ پایا تھا۔ ٹھکرائے جانے کا خوف دل میں سرایت کر گیا تھا۔ حیدر جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی برہان خان زادہ حیدر کی ذات سے منسلک چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرنے لگا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل میں سب سے اونچی مسند پر بیٹھی تھی، جس کے بغیر اب وہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حیدر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ دفتر میں حیدر کا فون رنگ ہوا۔ حیا کا نمبر دیکھ کر حیدر نے غصے سے فون اٹھایا، مگر فون اٹھانے کے باوجود وہ خاموش رہی تھی۔ فون پر موجود ہستی کو اچھی طرح پتہ تھا جب وہ خاموش ہو تو مطلب وہ بہت غصے میں ہے۔ مجھے پتہ نہیں چلا تمہاری کالز کا، ورنہ میں تمہارا فون ضرور اٹھاتی۔ حیا نے ہیزل کے فون اٹھانے پر اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے حیا نے فوراً وضاحت پیش کی تھی۔ ہیزل اس کی ساری باتوں پہ کسی بات پر اس سے ناراض ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں گھر آ رہی ہوں، ہیزل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہ ہیزل، ایسے تو مت کہو، صبح سے ویٹ کر رہی تھی، کب شام ہو اور تم مجھے ٹریٹ دو، اور تم ہو کے منع کر رہی ہو۔ آج صرف ڈنر ہی نہیں، مجھے شاپنگ بھی تم ہی کرواؤ گی، حیا نے چہکتے ہوئے کافی اونچی آواز میں کہا۔ آج رہنے دیتے ہیں، موسم بہت خطرناک ہو رہا ہے، میری گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے، ہیزل نے اس بار بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔
یہ موسم خطرناک نہیں، یہ موسم عاشقانہ ہے۔ تمہارے پاس گاڑی نہیں تو کیا ہوا، میرے پاس تو گاڑی ہے اور میں اس ٹائم مال ہی جا رہی ہوں۔ تم بھی پہنچو، بلکہ تم مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں تمہیں پک کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ہیزل کچھ کہتی حیا فون رکھ چکی تھی۔ ہیزل نے غصے سے فون اسکرین کو گھورا۔ وہ ڈرائیو کرتے فون پہ بات کری تھی۔ ہیزل کے لیے کافی تشویشناک بات تھی۔ اس کی ڈرائیونگ ذرا اچھی نہیں تھی۔ حیا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا انتہائی خطرناک تھا۔ کیا ہوا ہے، کس کا فون تھا؟ برہان نے ہیزل کے چہرے پر دبا دبا غصہ دیکھ کر پوچھا۔ میری سسٹر کا فون تھا، آگے ایک گفٹ شاپ ہے، کیا آپ ادھر گاڑی روک سکتے ہیں؟ ہیزل نے فون اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں مادام، میں بالکل روک سکتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھا نہ کریں، صرف آرڈر دیا کریں، برہان خان زادہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ شاید موسم کا اثر برہان خان زادہ پر بھی ہونے لگا تھا۔ ہیزل برہان خان زادہ کے انداز پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ آج تک کوئی دوست نہ بنا سکی تھی۔ اس کی خاموش طبیعت کی وجہ سے کوئی بھی اس کی طرف آج تک بڑھا نہیں تھا، اور وہ خود بھی اپنے ہی خول میں رہنا پسند کرتی تھی، چاہنے کے باوجود دوست نہیں بناتی تھی۔ اس لیے بھی اس کی کوئی دوست آج تک نہ بن سکی۔ تھوڑی بہت دوستی بنی تھی، وہ بھی صرف بورڈنگ تک محدود رہی تھی۔ برہان ہی پہلا شخص تھا جو اس کا دوست بنا تھا، اور حیا کے بعد وہ خود کو برہان کے کافی قریب محسوس کرتی تھی۔ گفٹ کس لیے لینا ہے؟ برہان نے ہیزل کے حسین چہرے پر نظریں جمائے پوچھا۔ مجھے اپنی چھوٹی سی کیوٹ سی سسٹر کے لیے لینا ہے، اور پتہ ہے اسے گفٹ میں صرف ٹیڈی بیئر پسند آتے ہیں، وہ بھی صرف پنک کلر میں۔ ہیزل حیا کا ذکر کرتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ جو موڈ تھوڑی دیر پہلے حیا کی وجہ سے خراب تھا، اب حیا کو یہ سوچ کر خوشگوار ہو گیا تھا۔ لگتا ہے تم اپنی سسٹر سے بہت محبت کرتی ہو، برہان نے ہیزل کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا کے ذکر پر ہیزل کی نیلی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ہاں، بہت سے بھی بہت زیادہ، وہ بہت کیوٹ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہیزل کے لہجے میں بہت محبت تھی حیا کے لیے۔ آپ اسے دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، ورلڈ موسٹ بیوٹیفل گرل ہے۔ ہیزل کی بات پر برہان خان کے لب مسکرائے تھے۔ ورلڈ موسٹ بیوٹیفل گرل تو صرف ایک ہی ہے، برہان نے مسکراتے ہوئے ہیزل کی طرف نگاہ کرتے ہوئے سوچا۔ برہان نے گفٹ شاپ آنے پر گاڑی روکی۔ ہیزل نے پنک کلر کا ٹیڈی بیئر حیا کے لیے لیا تھا۔ برہان نے ایک چھوٹی سی ڈول لی تھی۔ ہیزل نے حیرانگی سے برہان کو ڈول لیتے ہوئے دیکھا۔ برہان اور ہیزل باہر آئے تو برہان نے وہ ڈول والا شاپنگ بیگ ہیزل کی طرف بڑھایا، تو ہیزل نے نا سمجھی سے برہان کو دیکھا جو اسے وہ شاپنگ بیگ تھما رہا تھا۔ یہ میں نے تمہاری سسٹر کے لیے لی ہے، اسے میری طرف سے دے دینا۔ برہان کی بات پر ہیزل کی نیلی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ یہ ڈول تو کسی 5-6 سال کی بچی کے کھیلنے کی تھی، تو کیا وہ حیا کو ایک چھوٹی سی بچی سمجھ رہا ہے؟ ہیزل کے چہرے پر یکدم مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ شاپنگ بیگ برہان سے پکڑتے ہوئے ہیزل کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہیزل نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے وہ شاپنگ بیگ برہان سے لیا۔ تھینک یو سو مچ، یہ میری سسٹر کو بہت پسند آئے گی، ہیزل نے اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے کہا، اور وہ شاپنگ بیگ برہان خانزادہ سے لیتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہیزل نے ایک دفعہ شاپنگ بیگ میں پڑی کو ڈول کا دیکھا تو ہیزل کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ کیا ہوا، اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں تم اپنی ہنسی پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو، کوئی جوک یاد آ گیا؟ برہان نے کہا تو ہیزل کو ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ برہان پرشوق نظروں سے ہیزل کو یوں ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ برہان اسے یوں ہنستا دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا۔ ایسی ہنستی رہا کرو،
تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ برہان کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب برہان کی گاڑی کو پیچھے سے آتی گاڑی نے زوردار ہٹ کیا تھا۔ برہان خان نے غصے سے بری طرح جبڑے بھینچے تھے۔ برہان خان کے غصے کی وجہ گاڑی کو ہٹ کرنے والی ایک محترمہ تھی جو کب سے اس کی گاڑی کے پیچھے ہی گاڑی چلا رہی تھی۔ وہ کب سے بیک ویو مرر سے دیکھ رہا تھا وہ لڑکی بہت غلط طریقے سے ڈرائیو کر رہی ہے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا ان محترمہ سے اپنی گاڑی کو بچاتے ہوئے اپنی لین تبدیل کرے۔ حیدر کی ہنسی میں کچھ پل کھونے کی دیر تھی۔ وہ محترمہ اتنی دیر میں اس کی گاڑی ٹھوک بھی چکی تھی۔ برہان لب بھینچ کر گاڑی سے اترا۔ اپنی گاڑی کی حالت دیکھ کر برہان کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ یہ گاڑی سیل کر کے اپنے لیے ایک چھوٹی گاڑی لینا چاہتا تھا۔ ایام نے اس سے کچھ رقم کا مطالبہ کیا تھا تو اس نے سوچا تھا گاڑی بیچ کر اس کا مطالبہ پورا کر دے، مگر گاڑی کی حالت دیکھ کر اسے نہیں لگ رہا تھا وہ اچھی قیمت پہ بک پائے گی۔ اتری محترمہ گاڑی سے باہر آئے۔ برہان نے اس لڑکی کی گاڑی کا شیشہ بجایا تھا۔ حیا گہرا سانس لیتے ہوئے لب کاٹتے ہوئے گاڑی سے نکلی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا آپ کی گاڑی میرے آگے آ جائے گی۔ میں نے بہت کوشش کی بریک لگانے کی، مگر غلطی سے میرا پاؤں بریک کی جگہ ایکسیلیٹر پر پڑ گیا اور عین وقت پہ میں نے بریک پہ پاؤں رکھ کر آپ کو اور خود کو بچا لیا۔ لیکن اگر آپ کی گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہوتی تو میری گاڑی کبھی آپ کی گاڑی کو ہٹ نہ کر پاتی۔ حیا نے ایک ہی سانس میں بولتے ہوئے سارا الزام برہان خانزادہ پہ ڈال دیا تھا۔ برہان خان اپنے سامنے کھڑی لڑکی کی معصومیت پر اش اش کر اٹھا۔ جو بالکل میری غلطی ہے۔ مجھے جب پتہ چلا تھا میرے پیچھے آنے والی گاڑی کوئی محترمہ چلا رہی ہے تو مجھے اپنا روٹ چینج کر لینا چاہیے تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بروقت بریک لگا کر میری جان بچا لی۔ برہان نے لب بھینچتے ہوئے طنز کیا۔ اب وہ اسے کیا کہتا؟ مقابل اگر کوئی مرد ہوتا تو اسے کچھ کہتا بھی، مگر اس کے سامنے ایک کمسن دوشیزہ کھڑی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی حالت دیکھ کر گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ حیدر شور کی آواز سن کر گاڑی سے اتری تو حیا کو دیکھ کر حیا کی طرف بڑھی۔ حیا، حیزل نے پکارا تو حیا نے حیرانگی سے حیزل کو دیکھا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو حیزل؟ حیا بھی حیزل کی طرف بڑھی تھی۔ حیزل نے شرمندگی سے برہان خانزادہ کی گاڑی کی حالت کو دیکھا۔ اس کی اتنی اچھی گاڑی کا اس کی بہن حشر بگاڑ چکی تھی۔ حیزل نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے حیا سے برہان کا تعارف کروایا۔ حیا میرے کولیگ اور بہت اچھے دوست برہان خان ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا نا تمہارے ساتھ، اور برہان یہ میری چھوٹی سی کیوٹ سی سسٹر حیا ہے۔ حیا کے تعارف پر برہان خانزادہ کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ برہان کی حالت پر حیزل کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ وہ سسٹر ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ برہان نے خود کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ جی وہی سسٹر ہیں۔ حیزل اب کی بار کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ برہان کو اب سمجھ آیا تھا حیزل کی ہنسی کا سبب۔ ارے واہ، آپ ہیں برہان خانزادہ، آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہینڈسم نکلے، سچ میں آپ ایک خان لگتے ہیں۔ حیا نے برہان خانزادہ کو اوپر سے نیچے تک گھورا تھا۔ میں خان لگتا ہوں نہیں، میں ہوں بھی، برہان نے اپنی مسکراہٹ دبائے کہا۔ اسے حیا کافی پسند آئی تھی، حیزل کے بالکل اپوزٹ۔ حیزل نے مجھے بتایا آپ بہت اچھے ہیں، آج کل کے کچھ مغرور مردوں جیسے بالکل نہیں، ورنہ اللہ اللہ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو آسمان سے اترے ہوئے حور سمجھتے ہیں، لیکن ہیں بالکل وہ لنگور۔ حیا کی نظروں کے سامنے شاویز شاہ آیا تھا۔ حور صنف نازک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برہان نے تھوڑا سا جھک کر حیا کی توصیح کی تھی۔ واٹ ایور،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حیا نے سر جھٹکتے ہوئے لب پھیلائے تھے۔ آپ مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو میں انّے سے بات کروں آپ کی اور حیضل کے لیے؟ حیا کی بات پر حیضل گرنے والی ہوئی تھی۔ برہان خان زادہ کا منہ بھی کچھ دیر کے لیے کھلا رہ گیا تھا، لیکن وہ سمجھ چکا تھا حیا کو بنا سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہے۔ جو بھی تھا وہ حیا کی بات پر بہت محسوس ہوا تھا۔ برہان نے حیضل پر نظر ڈالی جو نظریں چرائے خفیف سا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ یقیناً حیا کی بات پر وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ حیا چلیں، حیضل نے سرخ چہرے کا ساتھ حیا کو پکارا، ورنہ حیا کی مزید نان سٹاپ غور افشانیاں شروع ہو جاتی۔ وہ اب یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ارے چلتے ہیں، 1 منٹ رکو، ہم لوگ ڈنر کرنے جا رہے ہیں اور آج کی ٹریٹ میری گریٹ سسٹر دے رہی ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ حیا نے حیضل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے برہان کو اپنے ساتھ کھانے کی آفر کی۔ نہیں، بہت بہت شکریہ، مجھے گھر جانا ہے۔ برہان خان زادہ نے اپنی مسکراہٹ دبائے حیضل کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے انکار کیا تھا۔ پلیز چلیں نا ہمارے ساتھ، اصل میں مجھے آپ بہت پسند آئے ہیں۔ حیضل کا پہلی دفعہ کوئی دوست بنا ہے، اس لیے آج سے آپ میرے بھی دوست ہوئے، مجھ سے فرینڈ شپ کریں گے؟ حیا نے اپنا ہاتھ برہان کی طرف بڑھایا۔ حیضل نے گھور کر حیا کو دیکھا جو فضول میں ہی برہان سے فری ہو رہی تھی۔ آج تک اس نے کبھی برہان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا اور وہ اس طرح حیضل کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اس کا اتنا فری ہونا اور فضول باتیں کرنا۔ حیا بہت جلد دوسروں سے دوستی کر لیتی تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا حیا کے دوستوں کا حلقہ اتنا وسیع کیوں ہے۔ برہان نے ایک نظر حیا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور دوسرے پل اس نے حیا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آج سے تم میری چھوٹی بہن پلس دوست ہوئی، برہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو حیا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ زندگی میں ایسے بہت سے رشتے تھے جن کی کمی وہ بہت محسوس کرتی تھی، اور اس کی زندگی میں ایک مرد کی ہی محبت نہیں تھی، چاہے وہ پھر رشتہ باپ کا ہو یا بھائی کا یا پھر اس کے جان سے بھی پیارے نانا کا۔ اور خدا نے جس کو اس طرح اس کا ہمسفر بنایا تھا وہ تو اس سے بے حد نفرت کرتا تھا، اور وہ اس سے حیضل کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ برہان خان زادہ کی یہی بات تو اسے پسند تھی، وہ مقابل کو عزت دینا جانتا تھا۔ اب آپ نے مجھے اپنی سسٹر بنا ہی لیا ہے تو میں آپ کو نہ نام سے پکاروں گی نہ ہی آپ کو بھائی بولوں گی۔ آپ کا نام کیا ہونا چاہیے؟ حیا نے اپنی فنگر ہونٹوں پر جماتے ہوئے سوچا تو حیضل اور برہان حیا کی حرکت پر ہنس پڑے تھے۔ آپ آج سے میرے لیے چیمپ ہیں، ٹھیک ہے چیمپ؟ حیا نے برہان کو نام دیا تو برہان خان زادہ کہکا لگا کے ہنس پڑا تھا۔ واقعی میں حیضل نے ٹھیک کہا تھا، اس کی چھوٹی سسٹر کافی کیوٹ ہے۔ اوکے حیا، تم مجھے جس نام سے بھی پکارو مجھے اچھا لگے گا، لیکن اب مجھے جانا چاہیے، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ لیکن اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو تو گاڑی حیضل کو چلانے دو گی؟ برہان نے حیا کی ڈرائیونگ دیکھ لی تھی اور یہ بھی سمجھ چکا تھا حیا حیضل سے چھوٹی ضرور ہے مگر مرضی اپنی کرتی ہے۔ یقیناً وہ گاڑی حیضل کو چلانے نہیں دے گی۔ اوکے، میں صرف آپ کی وجہ سے حیضل کو گاڑی چلانے دے رہی ہوں، ورنہ میں اپنی گاڑی کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی۔ حیا کی اتنی جلدی بات ماننے پر حیضل کو حیرانگی ہوئی تھی۔ حیضل مسکراتے ہوئے برہان کی گاڑی کی طرف بڑھی اور اس میں سے ٹیڈی بیئر اور ڈال والا شاپنگ بیگ نکالا تھا۔ حیا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے۔ حیضل نے ٹیڈی بیئر حیا کی طرف بڑھایا
تو حیا نے بہت خوشی سے وہ ٹیڈی بیئر پکڑا تھا. تھینک یو ہیزل, اٹس سو کیوٹ. حیا نے ٹیڈی بیئر کو گلے سے لگایا تو برہان خان زادہ اور ہیزل مسکرا اٹھے تھے. اس میں کیا ہے؟ حیا نے ایکسائٹمنٹ میں دوسرا شاپنگ بیگ کھولنا چاہا تو ہیزل نے اسے روکا تھا. یہ برہان نے تمہارے لیے لیا ہے, یہ سرپرائز ہے تمہارے لیے, تم بعد میں دیکھنا. ہیزل نے اپنی مسکراہٹ دبائے کہا تھا. برہان کے چہرے پر چھائی شرمندگی کو دیکھ کر ہیزل نے حیا کو وہ ڈول دیکھنے سے روکا تھا. یقیناً حیا برہان کے سامنے وہ انویلپ کھولتی تو برہان خجالت کا شکار ہوتا. برہان نے ایک نظر شاپنگ بیگ کی طرف ڈالتے ہوئے نظریں جھکائے اپنا سر کھجایا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. کیا ہے اس میں؟ برہان کے جانے کے بعد حیا نے ایکسائٹمنٹ میں پوچھا. ہیزل مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھی. حیا نے گاڑی کا پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ٹیڈی بیئر رکھا اور برہان کا دیا ہوا شاپنگ بیگ پکڑے آگے بیٹھی تھی. کیا کہہ رہی تھی تم برہان سے کہ کیا بات کرو گی تم میرے اور اس کے بارے میں اننے سے؟ ہیزل نے حیا کو غضبناک نظروں سے گھورا. ہیزل گھور کیا رہی ہو؟ میں نے تو تمہارے بارے میں یہ سوچا ہے جیسے میرا نکاح اس شاویز مونچھوں والے ہٹلر سے کر دیا ہے, کہیں تمہارا بھی نکاح اس سڑے ہوئے جازم شاہ سے نہ کر دیا جائے. کیا پتہ بابا جان کی کوئی وصیت تمہارے اور جازم کے لیے بھی نکل آئے, یا پھر وائبہ خاتون کی محبت تمہارے لیے بھی نہ جاگ جائے. اللہ اللہ. ہیزل نے جازم سے نکاح کی بات پر دہل کر حیا کو دیکھا تھا. پلیز حیا اس طرح کی باتیں مت کرو ورنہ مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا. ہیزل نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی. تم فکر نہ کرو, میں اس سے پہلے تمہارا نکاح خود برہان خان زادہ سے کروا دوں گی. مجھے لگتا ہے وہ تمہیں کافی پسند کرتا ہے, حیا نے کہا تو ہیزل نے حیا کو گھورا تھا. وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور ایسی کوئی بات نہیں. خبردار تم نے اس طرح کی کوئی بھی فضول بات کسی کے سامنے بھی کی. ہیزل نے حیا کو تنبیہ کی تھی. حیا ہیزل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شاپنگ بیگ کھولنے لگی. اس میں ڈول دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک باربی ڈول تھی جو کسی چھوٹے سے بچے کے کھیلنے کے لیے تھی. حیا اسے پکڑی حیرت سے اس کا معائنہ کر رہی تھی. دفتن اس ڈول میں سے میوزک کی آواز آئی. حیا جو اپنے دھیان میں تھی ہڑبڑا کر رہ گئی. ڈول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا کری تھی. ہیزل جو کب سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھی, ہیزل پر پھر سے ہنسی کا دورہ پڑا تھا. یہ کیا تھا ہیزل؟ حیا نے بری طرح ہیزل کو ہنستے دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا. یہ تمہارا گفٹ تمہارے بھائی چیمپ کی طرف سے, ہیزل نے شرارتی نگاہوں سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا. ہیزل نے ساری بات حیا کے گوش گزاری تو حیا ہیزل کی بات سن کر کچھ پل ہیزل کو دیکھتی رہی. پھر دونوں کی گاڑی میں مشترکہ ہنسی گونجی تھی جو آج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. جازم آج بہت دنوں بعد گھر پر موجود تھا. آج عباس شاہ اور سائمہ کی ویڈنگ اینیورسری تھی جس کے انتظام جازم شاہ کر رہا تھا. ساری ڈیکوریشن, کھانا, کیک سے لے کر سب کچھ جازم شاہ نے اپنے انڈر کروایا تھا. سب کے لیے یہ بات کافی حیرت زدہ تھی کہ جازم شاہ سائمہ اور عباس شاہ کی ویڈنگ اینیورسری کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. شاہ ولا کے کئی میل پر پھیلے گھنے درختوں کے اطراف میں سرسبز لان میں یہ سیلیبریشن کی جا رہی تھی. جازم شاہ نے بہت اعلیٰ ڈیکوریشن کروائی تھی, بالکل اپنی موم سائمہ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ. بہت شاندار. ملک کے سب سے بیسٹ ایونٹ آرگنائزر سے یہ ایونٹ آرگنائز کروایا تھا, یعنی سب سے مہنگا اور برانڈڈ آرگنائزر جازم شاہ نے ہائر کیا تھا. آج شاہ ولا کا بڑا سا لان سفید پھولوں اور لائٹوں سے جگمگا رہا تھا. جگہ جگہ خوبصورت ایکسپینسو کانچ کے کینڈل سٹینڈ رکھے گئے تھے جس میں الیکٹرک
کینڈل جل رہی تھی، خوبصورت ٹیبل چیئرز رکھی گئی تھی، خوبصورت واز، ہر چیز بیسٹ اور اعلیٰ تھی۔ سب سے بڑھ کر موسم بہت شاندار تھا۔ گرمیوں کا اختتام ہو رہا تھا تو رات کو موسم انتہائی خوشگوار ہوتا۔ دادی جان، کیسی لگی آپ کو آج کی ڈیکوریشن؟ جازم واہبہ خاتون کو لان میں آتا دیکھ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے تم نے اتنا کچھ سائمہ کے لیے کیا ہے۔ تم نے سائمہ کو اپنی ماں کی جگہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تمہارے اور عباس کے تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ آج وہ بہت خوش ہیں۔ تم اتنا سب کچھ ان کے اور سائمہ کے لیے کر رہے ہو۔ واہبہ خاتون کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی دادی جان، آپ کی خوشی ہو یا غم آپ آنسو ضرور بہاتی ہیں۔ جازم شاہ نے واہبہ خاتون کو گلے لگاتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا۔ یہ آنسو تو خوشی کے ہیں۔ میں مرنے سے پہلے تم سب کو ہنستا مسکراتا خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہوں۔ سب سے بڑھ کر حیا اور شاہویز کو ایک دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے بچے اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ حیا کا ذکر کرتے ہوئے واہبہ خاتون کی آواز مزید بھر آ گئی تھی۔ آپ کی زندگی بہت لمبی ہے۔ ہم سب سے زیادہ جئیں گے آپ۔ اتنی فٹ اور ینگ دکھتی ہیں۔ مرنے میں آنے والی باتیں آپ پہ سوٹ نہیں کرتی۔ جازم شاہ نے واہبہ خاتون کو بازو کے حلقے میں لیے ان کے ماتھے کو چوما تھا۔ اب آپ جائیں، اچھا سا تیار ہو کر آئیں، مہمان آتے ہی ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں آپ سب سے سوبر اور خوبصورت لگیں۔ سائمہ موم سے بھی زیادہ، جازم نے شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ ونکی۔ واہبہ خاتون جازم کی سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔